ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام ایک خط روانہ فرمایا۔ یہ کوئی معمولی خط نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام تھا، اور یہ ذمہ داری کسی عام شخص کو نہیں دی گئی بلکہ ایک ایسے صحابی کو سونپی گئی جو بہادری، وفاداری اور ایمان میں مضبوط تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے بعد حالات کچھ پرامن ہو چکے تھے اور دعوت اسلام کو عرب سے باہر پھیلانے کا وقت آ چکا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ انہی خطوط میں سے ایک خط کسریٰ کے نام تھا، جو ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت کا مغرور بادشاہ تھا۔ اس کے دربار تک پہنچنا اور اس کے سامنے حق بات کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم ذمہ داری کو پورے یقین اور حوصلے کے ساتھ قبول فرما لیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ فارس ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ انتہائی مغرور اور جابر سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک سچے مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب خوفوں پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو اپنے اللہ رب العزت کے حوالے کیا اور پورے یقین کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ سفر کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں پر مشتمل تھا، جس میں سخت گرمی، لمبے صحرا، تھکن اور خطرات سب کچھ شامل تھے، مگر ان کے قدم نہیں رکے۔ کیونکہ ان کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ آخرکار وہ فارس کے دارالحکومت پہنچ گئے اور وہاں جا کر دربار کے لوگوں کو اطلاع دی کہ میں ایک قاصد ہوں اور تمہارے بادشاہ کے لیے ایک اہم پیغام لایا ہوں۔ یہ خبر کسریٰ تک پہنچی تو اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا دربار سجایا، اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں کو جمع کیا تاکہ سب کے سامنے اس عرب قاصد کو پیش کیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں داخل ہوئے تو وہ سادہ عربی لباس میں ملبوس تھے۔ وہ بغیر کسی خوف کے سیدھے بادشاہ کی طرف بڑھے۔ کسریٰ نے اشارہ کیا کہ ایک وزیر آگے بڑھ کر خط لے لے اور مجھ تک پہنچا دے، کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق یہی چاہتا تھا کہ خط اس تک براہ راست نہ آئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط خود بادشاہ کے ہاتھ میں دوں، اور میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، کیونکہ ایک سادہ آدمی ایک عظیم بادشاہ کے سامنے اس طرح بات کر رہا تھا۔ کسریٰ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط کسریٰ کے حوالے کیا۔ کسریٰ نے اپنے مترجم کو حکم دیا کہ خط پڑھ کر سنایا جائے، کیونکہ خط عربی زبان میں تھا۔ مترجم نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط کی پہلی لائن میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے عظیم بادشاہ کی طرف سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ابھی مترجم یہاں تک پہنچا ہی تھا کہ کسریٰ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ اس شخص نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا۔ اس کا غرور اس بات کو برداشت نہ کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے نام سے پہلے لے لیا گیا۔ اس نے فوراً خط مترجم کے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے میں آ کر اسے پھاڑ دیا اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح کا خط لکھتا ہے۔
پھر اس نے حکم دیا کہ اس قاصد کو فوراً میرے دربار سے نکال دیا جائے اور اسے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ اس وقت ان کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے یہ خیال آیا کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن فوراً انہوں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا ہے، اب مجھے یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے اور بغیر کسی تاخیر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا کہ اس قاصد کو دوبارہ بلایا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے ہر طرف تلاش کیا، یہاں تک کہ عرب جانے والے راستوں پر بھی ان کو تلاش کیا گیا، مگر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور عزم کے ساتھ بہت آگے نکل چکے تھے، اور اس طرح وہ بحفاظت مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا کہ کس طرح انہوں نے خط پہنچایا اور کس طرح کسریٰ نے غرور میں آ کر نامہ مبارک کو پھاڑ دیا اور پھر کس طرح انہیں دربار سے نکال دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی یہ گستاخی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا، نہ کوئی طویل گفتگو فرمائی، بلکہ نہایت سکون اور یقین کے ساتھ صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ ایک نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی جو دراصل ایک پیشن گوئی بھی تھی۔ ادھر کسریٰ نے اپنے غرور میں آ کر یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا اور حکم دیا کہ حجاز میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اسے گرفتار کر کے فوراً میرے دربار میں بھیجا جائے۔ بازان نے یہ حکم سنتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے 2 مضبوط اور طاقتور فوجیوں کو اسلحہ دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد از جلد اس حکم کو پورا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس شخص کے بارے میں مکمل معلومات بھی لے کر آنا۔ دونوں فوجی کسریٰ کے حکم نامہ کو لے کر اپنے مشن پر نکل پڑے۔ راستے میں جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو انہیں قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھا تو تاجر نے بتایا کہ وہ تو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ پھر وہی تاجر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے اہل مکہ کو خوشخبری کے انداز میں بتایا کہ اب کسریٰ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا ہے اور اب شاید اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ادھر دونوں فوجی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسریٰ اور بازان کا حکم نامہ پیش کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ کسریٰ نے آپ کو اپنے دربار میں گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ ہماری بات مان لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کسریٰ کی طاقت اور اس کی سلطنت کو تو جانتے ہیں، وہ تو آپ کی پوری قوم کو پل بھر میں ختم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ساری باتیں نہایت سکون اور اطمینان سے سنی اور مسکرا کر فرمایا کہ تم آج کی رات یہی ٹھہر جاؤ اور کل مجھ سے ملنا۔ وہ دونوں فوجی وہیں ٹھہر گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ دونوں فوجی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور جلدی چلنے کا مطالبہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے بادشاہ کسریٰ کو تو گزشتہ رات اس کے اپنے بیٹے شروع نے تو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دونوں فوجی حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی یہ بات اپنے گورنر بازان تک پہنچا دیں؟ اور آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی تاریخ 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری نوٹ کر لو، اور بازان کو یہ بھی بتا دینا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو میں اسے اس علاقے کی حکومت پر برقرار رکھوں گا۔ دونوں فوجی یہ حیران کن پیغام لے کر یمن واپس روانہ ہوئے اور جا کر بازان کے سامنے ساری کی ساری بات بیان کر دی۔ بازان ایک سمجھدار اور حقیقت کو پہچاننے والا شخص تھا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ یہ بات کسی عام آدمی یا بادشاہ کی نہیں ہو سکتی، اگر یہ سچ ثابت ہو گئی تو یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ یمن سے فارس تک خبر آنے میں کئی دن لگتے تھے، اس لیے بازان انتظار کرنے لگا کہ حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ بازان کے پاس ایک خط آیا
جو کسرا کے بیٹے شیروے کی طرف سے تھا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے قتل کر دیا ہے اور اب میں بادشاہ ہوں، اور جس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم میرے باپ نے دیا تھا اس پر فوراً عمل روک دیا جائے۔ جب بازان نے یہ خط پڑھا اور تاریخ دیکھی تو وہ بالکل وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل پر حق واضح ہو گیا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یمن میں بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی اور چند ہی سالوں میں واقعی کسرا کی عظیم سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبسکرائب۔